حرف کی تعریف کی ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے پورے معنی کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے سے، میں، پر وغیرہ۔ اب یہ سے ہے، اس سے کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، میں کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، پر کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب ہم انہی کو اسم اور فعل کے ساتھ ملا دیں گے تو ان کا ایک معنی سمجھ آ جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر مرغی ڈربے میں ہے۔ اب یہ جو میں ہے یہ آ گیا، یہ اسم کے ساتھ ملا کہ مرغی ڈربے میں ہے۔ یا مثلا آپ اردو کے اندر فارسی کے اندر اس کی مثال دیکھ لیں، یہ تو اردو زبان میں مثال ہے، اور یہاں مصنف نے چونکہ دی ہی اردو میں تو اردو کے اندر ہی رکھی، انشاءاللہ ہم فارسی کے اندر بھی آگے دیکھ لیں گے۔ تو مرغی ڈربے میں ہے، اب یہ میں ویسے لفظ ہو تو اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب آپ یہ مرغی ڈربے اور ہے، آپ ان جو ہیں اسماء ان کو ساتھ ملائیں گے تو اب میں کا ایک پورا معنی وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح مثلا پر زید چھت پر ہے۔ اب پر ویسے آپ پر بولے کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب آپ زید چھت پر ہے یہ بولیں گے تو یہ پورا معنی ایک سمجھ آ رہا ہے۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے لاہور سے اسلام آباد تک سیر کی۔ اب اس میں یہ سے ہے اور تک ہے، اگر آپ یہ اسماء اور فعل جو سیر کرنا ہے اس کے بغیر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سے اور تک کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ سے اور تک کو اسماء اور فعل کے ساتھ ملا کر یوں بولیں گے میں نے لاہور سے اسلام آباد تک سیر کی، تو اب ان کا ایک مناسب اور ایک پورا معنی سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ جس کے پورے معنی کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے۔ آگے کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ حرف نہ تو کسی شے کا نام ہوتا ہے جس طرح کہ اسم ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی کام سمجھ میں آتا ہے جس طرح کے فعل، بلکہ یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے وغیرہ کے کام آتا ہے۔ یعنی حرف کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پر کام یہ ہوتا ہے کہ اسم اور فعل کو ملا دیتا ہے۔ جس طرح میں نے لاہور سے اسلام آباد تک سیر کی، اب سیر کرنا یہ فعل ہے اور میں نے یہ متکلم ہے، لاہور یہ اسم ہے، لاہور بھی اسم ہے، اسلام آباد بھی یہ اسم ہے، تو یہاں سے اور تک نے اسم اور دو اسموں کو ملایا ہے فعل کے ساتھ۔ تو یہ حرف کا کام ہوتا ہے کہ حرف اسموں کو اور فعلوں کو ملانے کا کام دیتا ہے، نہ تو یہ کسی شے کا نام ہوتا ہے جس طرح کہ اسم ہوتا ہے، اور نہ ہی حرف سے کوئی کام سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے کلمہ کے 3 اقسام اسم، فعل اور حرف کو جانا۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی شخص کا، جگہ کا، زمانے کا، چیز، صفت یا کیفیت وغیرہ کا نام ہو تو اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اور فعل بولتے ہیں، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا معلوم ہو اور اس کی حیثیت سے کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے پورے معنی کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے۔ ہاں، یہ نہ تو کسی شے کا نام ہوتا ہے اور نہ اسے کوئی کام سمجھ میں آتا ہے، بلکہ یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام دیتا ہے۔